پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق نہ دیتا۔ ایک میں ہوں کہ جاتا نہیں در پہ اس کے، ایک وہ ہے کہ صداؤں پہ صدائیں دیتے جا رہا ہے، ایک میں ہوں کہ کتراتا نہیں گناہوں سے، ایک وہ ہے کہ بے حساب دیے جا رہا ہے۔ ہم تو اسے سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں، اور وہ ہماری ایک پکار پہ بھی ہمیں تھام لیتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو اپنے گناہ گار بندے کو بھی اپنی تلاش کی طلب لگا دے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے صبر کی کس حد تک جاتا ہے۔ مرہم اب کی بار خدا نے رکھا ہے، لاکھ کرو کوشش اب یہ زخم دکھے گا نہیں۔ وہ تذکرہ کرتے ہیں میری عیبوں کو چھپ چھپا کر یوں، جیسے آواز نیچی کر لینے سے خدا سنے گا نہیں۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ جب اللہ کوئی چیز دل سے ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی اس کے لیے کہیں نہ کہیں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی رب کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ مجھے عشق میں ایسا کمال دے جو میری ہر روح کو نکھار دے، میں مگن رہوں تیری راہ میں مجھے ایسا کوئی مقام دے۔ احساس ہی زندگی ہے اور صبر کے ساتھ شکوے نہیں جڑ سکتے، صبر کا اندازہ الگ ہوتا ہے۔ آپ کی مشکلات آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر یقین اللہ پاک پر ہے نا تو سنو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی مشکل آپ کو ہرا سکتی ہے۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے، سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے تم؟ ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ باتیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پر نہ گزریں۔